السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں موجود تھا اور اس باغ کا دروازہ بند تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اٹھو اور دروازہ کھولو، خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر کو جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں جنت کی خوشخبری دی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایک مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو اور کہو، عن قریب تم ایک آزمائش سے گزرنے والے ہو۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ دوستو، یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ بے شک ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے 7 کنکریاں اٹھائیں۔ وہ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر کو دے دیں۔ وہ کنکریاں تسبیح پڑھتی رہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں تو وہ کنکریاں تسبیح پڑھتی رہیں جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پڑھتی رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنکریاں دینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیں اور وہ کنکریاں تسبیح پڑھتی رہیں جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پڑھ رہی تھیں۔ یہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے ہاتھ میں کنکریاں بھی تسبیح بھی پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن طلوع آفتاب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب تشریف لائے اور فرمایا، میں نے فجر سے پہلے خواب دیکھا، مجھے چابیاں اور ترازو عطا کیے گئے، پھر مجھے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور میری امت کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا اور پھر وزن کیا گیا اور میرا پلڑا بھاری تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں میری امت کو رکھا گیا۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن زیادہ تھا اور پھر اس پلڑے کو اٹھا لیا گیا۔ دوستو، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نیکیوں میں پوری امت پر بھاری تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کریں اور اسلام اور سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔
اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ پر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آپ سے التجا ہے کہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آپ سے ملتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔